أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اور آپ کو ہماری پوسٹ کے اندر یہ چیز بار بار نظر آتی ہوگی، ایمان ٹیم آپ کو بھیجتی ہے کہ آپ نے آسانیاں دینی ہے، کیونکہ واقعی آپ اس چیز کا تجربہ کر لیں، کیونکہ ہم لوگ تو کر چکے ہیں 25-30 ممبرس جو یہاں پہ 2022 میں قدرتی آفت آئی سیلاب کی صورت میں، جو پاکستان کے بڑے سیلابوں میں سے ایک تھا۔ اس قدرتی آفت نے باقی سب خدا ترس لوگوں کی طرح ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہماری ایمان کی ٹیم بھی اپنے آپ زدہ لوگوں کے لیے کچھ کرے۔ ٹیم کے ہم یہ تجربہ اپنی زندگی میں کر چکے ہیں کہ ہم نے جس کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اپنی کسی بھی صلاحیت سے، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ اچھی بات ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو یقین کیجئے کہ پلٹ کے آپ کو اپنی زندگی میں وہ آسانی ملتی ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے جیسے فرشتوں نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے کام ریکمینڈ کیا کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں بچوں کو قرآن پڑھائیں اور ہمارے پرووائڈڈ سیلیبس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں۔ تو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں جہاں پر ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے، ہر کوئی پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرا نفع کہاں پر ہے اور میں کیسے زیادہ سے زیادہ منافع کماؤں، کیسے میں اپنے آپ کو زیادہ فائدہ پہنچاؤں اور کیسے ایسے کام کروں کہ لوگ میرے لیے آسانی پیدا کریں۔ وہاں پر ایمان کے ساتھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، ایمان کے ساتھی آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایمان کے ساتھی کی فاؤنڈیشن ایمان داؤد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں آج ہم یہاں پر بات کرنے آئے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر ایمان کے ساتھی کی درینہ ممبر اور ایمان داؤد فاؤنڈیشن کی ہیڈ حذیفہ موجود ہیں اور ہماری ایمان کے ساتھی کی ایڈمنز موجود ہیں۔ آج ہم ان سے یہ تفصیلات جانیں گے کہ ایمان داؤد ویلفیئر فاؤنڈیشن کس طرح تمام لوگوں کو آسانیاں پہنچاتی ہے اور کیسے امداد پہنچائی جاتی ہے، کس کس طریقے سے مدد کی جاتی ہے اور کن کن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ السلام علیکم حذیفہ اور ایمان کے ساتھی ایڈمن، کیسی ہیں آپ لوگ؟ آپ دونوں کو ہم ہمارے اس یوٹیوب چینل ایمان کے ساتھی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ایڈمن، پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے 2015 سے ایمان کے ساتھی گروپس کو سب لے کر چل رہے ہیں، جتنے بھی ایمان کے ساتھی کے ایڈمنز ہیں، ایک ٹیم کی صورت میں آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایمان داؤد فاؤنڈیشن یہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا خیال کیسے آیا؟ جی بہت شکریہ میری بہن۔ اصل میں ایمان ٹیم جو کام کر رہی ہے 2015 سے، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور ابھی بھی جو ایمان کے ساتھی میں موجود ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہم لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ راستہ ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ سوچ ان کو دینا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر سکے، کیونکہ واحد ایک یہی راستہ ہے کہ آپ کسی بھی رشتے میں ہوں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے، اگر آپ کا ریلیشن اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ ایک مضبوط عورت بن سکتی ہیں، کسی بھی قسم کے حالات میں پرسکون رہ سکتی ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں یہ سب سفر ہمارا جاری و ساری تھا، تو ایسے میں بہت ساری کیسز ہمارے سامنے آئے جس میں ہماری پیاری بہنیں جو کہ بہت نیڈی تھیں لیکن ان کے پاس قرآن کا علم تھا،
اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتی تھیں، تو ان کے لیے ہم نے پھر ایک پروجیکٹ بنایا آسانیہ کے نام سے، جس میں ہم نے ان کو آن لائن اسٹوڈنٹ دینا شروع کیے، اور اسی آسانیہ کا ایک آسانیہ 2 کا پروجیکٹ شروع ہوا، جس میں ہماری وہ بہنیں تھیں جن کے پاس گھر میں بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، کسی کے پاس 10 بچے آ رہے ہیں، 15 آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں، اور یہ جو پروجیکٹ ہمارا یہ تھا کہ کیونکہ ہم جو مائیں ہیں وہ بس مسلمانی اسی کو سمجھتی ہیں کہ بچے کو ہم نے قرآن پڑھا دیا تو بس وہ مسلمان ہو گیا جی، وہ روز باجی کے پاس قرآن پڑھنے جاتا ہے یا ڈیلی اس کی آن لائن کلاس ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ہم نے ان ٹیچر سے کہا کہ آپ نے کچھ ہٹ کے کرنا ہے، بچے تو ڈیلی آپ کے پاس آ ہی رہے ہیں، تو بچوں کو قرآن کی جو بیسکس ہے، جو دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ان تک پہنچائیں، اللہ کا تعارف ان کو دیں، اور ان کو اپنے نبی کی پہچان کروائیں، ان کو دین کے جو اہم احکامات ہیں وہ بتائیں، طہارت، صفائی اور بنیادی جتنے بھی جو عقائد ہیں وہ بچوں کو ان کو اچھی طرح سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ مائیں جو ہے نا، ہم مائیں وہ بڑی مصروف ہوتی ہیں، وہ بچوں کو اتنا ٹائم دے ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو پھر ہم نے ماہانہ ان کی رقم مختص کر دی، چونکہ بہنیں ماشاءاللہ قابل بھی ہیں اور ان کو ضرورت بھی تھی، تو ہم ماہانہ رقم ہم نے ان کی مختص کر دی، جس پہ ان کو ہم مختصر سا ایک سلیبس دیتے ہیں، اور ویکلی ان کی وہ جو ہے ویکلی ان کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے، اور وہ بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اسی سارا جب یہ ہمارا یہ کام شروع ہوا تو اسی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کام خود ہی لیتا ہے، جس سے لینا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ فاؤنڈیشن کا خیال آیا، الحمدللہ ایمان داؤد فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری بن چکی ہے، اور اسی کے تحت ہم مختلف پروجیکٹس کرتے ہیں، وہ آپ کو ہماری جو ساتھی ایڈمن ہے جو کہ ہیڈ ہیں اس فاؤنڈیشن کی، وہ آپ کو سارا بتائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیال ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، نیکی کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور نیکی کا کام کروانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی نیتیں اور ارادے رکھے تھے کہ یا اللہ ہم تیری مخلوق کی خدمت اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں، تو جب ہمارے رب نے ایمان ٹیم کی یہ نیت دیکھی تو اللہ نے خود ہی راستے کھول دیے، کرنے والی ذات اسی کی ہے، اور یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہے۔ السلام علیکم ام حذیفہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اس پلیٹ فارم سے اپنی بات کرنے کا۔ الحمدللہ بالکل خیریت سے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے ام حذیفہ کہ آپ کو ایمان داؤد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑنے کا خیال کیسے آیا؟ پھر اس سفر میں آپ نے، ظاہر ہے جب بھی کوئی انسان ایسا کام شروع کرتا ہے اس میں چیلنجز آتے ہیں، ہرڈلز آتے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور بتائیے ہمارے جاننے والوں کو کہ جو ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے فنڈ کرتے ہیں، کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی، وہ آپ کیسے سنبھالتی ہیں؟ فنڈنگ کو کیسے مینج کرتی ہیں؟ کیسے تمام بہنوں تک پہنچاتی ہیں؟ ایمان ٹیم سے تعلق کیسے بنا؟ دیکھیں، قرآن مجید کی ٹیچر کی حیثیت سے میں اس ٹیم کا حصہ بنی۔ کچھ عرصہ ٹیچنگ کرنے کے ساتھ ایمان ٹیم کی مین ایڈمن سے مشاورت ہماری چلتی رہتی تھی۔ ایمان فاؤنڈیشن بنانے کا خیال ہمیں ایسے ہی آیا کہ ہم لوگ مختلف پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے مختلف پروگرامز لانچ کرتے رہے۔ پھر جب 2022 میں قدرتی آفت آئی سیلاب کی صورت میں، جو پاکستان کے بڑے سیلابوں میں سے ایک تھا، اس قدرتی آفت نے باقی سب خدا ترس لوگوں کی طرح ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہماری ایمان کی ٹیم بھی اپنے آفت زدہ لوگوں کے لیے کچھ کرے۔ اس حوالے سے ہم نے اپیل کی تو الحمدللہ ہماری نہ صرف پاکستانی بہنوں نے بلکہ اوورسیز پاکستانی بہنوں نے بھی اس کاز پر لبیک کہا، اور ایک بڑی اماؤنٹ ہمارے پاس جمع ہو گئی تو ہم نے فوری طور پر مستحقین تک پہنچائی۔ ہم نے مختلف بنیادی ضروری اشیاء، کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ گرم کپڑے، اور خاص طور پر خواتین کا جو ضروری میٹرنٹی سٹف کے مکمل پیکج ہم نے فراہم کیے۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا آسانیہ کے نام سے، جس میں ہم قرآن پڑھنے اور سمجھنے والی بچیوں اور خواتین جو کہ ضرورت مند بھی تھیں، ان کو مختلف طلباء سے رابطہ کرواتے تھے۔ پھر ہم نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا۔ ہم نے قرآن پڑھانے اور تربیہ میں دلچسپی رکھنے والی کوالیفائڈ ٹیچرز کو ریکمینڈ کیا کہ وہ اپنے اپنے ایریاز میں بچوں کو قرآن پڑھائیں اور ہمارے پرووائڈڈ سیلیبس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں۔ تو ہم نے ان کے اس تعاون کا شکریہ کے طور پر ہدیہ ادا کیا اور کرتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پڑھانے کا ایک انمول کام ہے، اس کا دنیاوی اعتبار سے کوئی بدل نہیں، مگر ہم سب انسان ایک دوسرے کے محتاج، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم کا جو مشن ہے آگاہی، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کو لے کر ہم جو کچھ بھی کر سکیں، دامے درمے سخنے، ہم اپنی مستحق بہنوں کی ہر طرح سے مدد کر سکیں، اور اس میں ہماری مخیر بہنیں ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہی ہیں الحمدللہ۔ پھر ہمارا ایک قربانی کا پروجیکٹ بھی چل رہا ہے، جس میں ہم تقریباً ہر سال ایک کچھ جانور قربان کر کے مستحق افراد جیسے کچی بستیاں، بھٹا مزدوروں تک پہنچاتے ہیں اس کا گوشت۔ اس پروجیکٹ میں بھی ہماری مخیر اور مالی معاونین بہنیں بھرپور تعاون کرتی رہی ہیں۔ ہماری ایمان ٹیم کا ایک اور پروجیکٹ ہے حیات نو، جس کے تحت ہم مستحق لوگوں کی جو جینون نیڈس ہیں ان کو پورا کر کے انہیں زندگی کی دوڑ میں رواں دواں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے تھر کے علاقے میں قحط کے دنوں میں نلکے لگوائے تھے، اور اب ہم الحمدللہ رمضان راشن پیکیجز پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ اب عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر بھی 5,000 روپے فیملی امداد پیکیج پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی پروجیکٹ حیات نو کے انڈر ایک اور پروجیکٹ، ہم سب پروجیکٹ آپ سمجھ لیں کہ لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، جس کے تحت ہم ٹھیلے والے، ریڑی بان، کولر سے پانی بیچنے والے، روزانہ کے دیہڑی دار مزدوروں کو ہم چاہتے ہیں کہ سامان مہیا کریں اور ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں۔ ان تمام پروجیکٹس کو چلانے کے لیے ہماری ٹیم کو باقاعدہ اور لیگلی کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ الحمدللہ 2015 سے کام تو ہو رہا ہے، چونکہ کام کا دائرۂ کار بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو مزید پراثر بنانے کے لیے اور پراپر لیگل فریم ورک میں لانے کے لیے ہم نے ایمان داؤد ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، تاکہ ہم ٹرانسپیرنٹ یعنی شفافیت کے ساتھ فارمڈ اور اسٹیبلشڈ ادارے کے طور پر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ہمیشہ کی طرح آپ سب بہنوں کا تعاون درکار رہے گا۔ بہت شکریہ حذیفہ، آپ کے اس پروجیکٹ کے بارے میں سن کے بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کے باقی پروجیکٹس کو کامیابی دی ہے، امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی کامیابی دے اور لوگ اس میں دل کھول کے ڈونیٹ کریں۔ ایڈمن، آپ حیات نو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ ایمان کے ساتھی کے کیا جذبات ہیں اور ایمان کے ساتھی کا کیا مقصد ہے حیات نو بنانے کے لیے؟ ایمان ٹیم کا ایک ہی مقصد ہے، آسانی پیدا کرنا، آسانیاں دینا، اور آپ کو ہماری پوسٹ کے اندر یہ چیز بار بار نظر آتی ہوگی، ایمان ٹیم آپ کو بھیجتی ہے کہ آپ نے آسانیاں دینی ہے، کیونکہ واقعی آپ اس چیز کا تجربہ کر لیں، کیونکہ ہم لوگ تو کر چکے ہیں، 25-30 ممبرس جو یہاں پہ موجود ہیں ایمان ٹیم کے، ہم یہ تجربہ اپنی زندگی میں کر چکے ہیں کہ ہم نے جس کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اپنی کسی بھی صلاحیت سے، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ اچھی بات ہو، یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو یقین کیجئے کہ پلٹ کے آپ کو اپنی زندگی میں وہ آسانی ملتی ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یوں لگتا ہے جیسے فرشتوں نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے کام پتہ نہیں کیسے کیسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ جو اس کی مخلوق کے لیے اچھا سوچے گا، ذرا سا بھی اچھا سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ڈھیر سارا اچھا کر دیں گے۔ آج کل کا دور فتنوں کا دور ہے، اور یہ جو دور ایسا دور ہے کہ اس میں اپنا ایمان سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے، اور ایمان سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کے تعلق کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ جس نے اپنے اللہ کے تعلق کو سنبھال کے رکھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اس دنیا میں آرام سے سروائیو کر سکتا ہے، فتنوں کے دور میں بھی وہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ریلیشن کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے، اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، ایک اندیکھا سا سکون چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ سارے پروجیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں، آپ کا دیا گیا ایک ایک روپیہ بھی جو ہے وہ ہم پہ حرام ہے، وہ ان تک پہنچایا جاتا ہے جن کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقین کریں جب آپ کا دیا گیا مال لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو
چمک ہوتی ہے، جو خوشی کے جو آنسو ہوتے ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچا نہیں سکتے۔ اور جس کا مال لگتا ہے اس کی زندگی میں آسانی یقیناً آتی ہے، اور وہ آتی ہوگی اور اس کو خود ہی محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تو دیتا ضرور ہے۔ تو اتنا غیرت والا ہے ہمارا رب کہ ہم اس کے نام کا اگر 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو وہ تو ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں کر کے واپس کرتا ہے۔ بات صرف نیت کی ہے۔ ہم آپ سے لاکھوں نہیں مانگتے، ہم آپ سے کروڑوں نہیں مانگتے، اتنا کہتے ہیں کہ آپ جتنا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں آپ کے صدقات بھی ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، خیرات جو بھی آپ دینا چاہیں آپ ضرور دیجئے۔ آپ کا سارا پیسہ امانت ہے، انشاءاللہ مستحقین تک یہ پہنچے گا ضرور۔ اور اس میں نیت آپ نے یہ رکھنی ہے کہ میں آسانی پیدا کر رہی ہوں کسی کی زندگی میں، میرا رب میرے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اپنی کوئی بھی مشکل آپ سوچ لیں، آپ یہ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ نے ہمیں ایمان دعوت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تاکہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فنڈز کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہیں ان تک یہ اعتماد اور پیغام پہنچ سکے کہ ان کی دی ہوئی امانت صحیح جگہ اور صحیح لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ آپ کی اس محنت اور خدمت کو قبول فرمائے اور اسی طرح آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ ثنا عثمان سائننگ آف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا تعاون درکار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلامنا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني